سرکار نے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیے تو ان ہاتھوں کو کہا ید اللہ. یہ ہاتھ نسل در نسل نسبت کے ساتھ ملتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آپ میں جو خوش نصیب بیٹھے ہیں جنہوں نے بیعت ابن آصف جوید صاحب کی ہوگی یا ان سے خلافت لی ہوگی، یہ بیعت مصطفیٰ تک پہنچتی ہے اور مصطفیٰ سے اللہ خزانہ دیتا ہے اور مصطفیٰ کے تقسیم کرتے ہیں. یہ بیعت کا جو نظام ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا حکم ہے. ایک میں دلیل دینا چاہتا ہوں اور یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارا ایمان، ہمارا مسلمان ہونا اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک ہم 3 شرطوں پر عمل نہیں کرتے. کتنی شرطوں پر؟ اگر مجھ سے دلیل مانگو گے، ثبوت مانگو گے، حوالہ مانگو گے، ہر بات کے لیے میں تیار ہوں. پہلی جو بات ہے، پہلی شرط اسلام میں مکمل داخل ہونے کی جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، یہ پہلی شرط ہے اسلام میں داخل ہونے کی. پہلی شرط کیا ہے؟ کان میں اذان دینا، اللہ کا ذکر بلند کرنا اس کے کان میں، اسے پتہ چل جائے کہ پیدا ہونے والا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. دوسری شرط بچے پر اور گھر کے والدین پر اس پر فرض ہوتی ہے کہ بچے کے جب تھوڑا سا جوان ہو جائے وہ دوسری شرط پر عمل کرے. کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لے، نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے. اور والدین پر فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں چھوڑ کر آئے. یہ دوسری شرط ہو گئی. اب جو تیسری شرط ہے ضروری جو ہے، ویسے تو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، جی میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں وہ عبادت کرتا ہوں. حضرت غوث اعظم سرکار کا فرمان سماعت کر لیجئے. سیرت غوث ثقلین ہے کتاب کا نام، اس کے اندر حضرت غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا پیشوا کوئی نہیں ہے، جس کا پیر کوئی نہیں ہے، اس کا پیر شیطان ہے. اور آئیے اب میں سے کوئی بندہ ہوگا یا میری بات یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ پہ چڑھے گی، کوئی کہے گا ہم غوث اعظم کو نہیں مانتے، ہم ان کی بات نہیں مانتے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی لاریب سچی کتاب اب تو بتا کیا پیری مریدی جائز ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے. حوالہ یاد رکھنا، اگر کوئی کہے کوئی پیری مریدی نہیں، اسے قرآن کا حوالہ بتانا، اسے کہنا سورہ بنی اسرائیل ہے. سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب وہ امام مسجدوں کے نہیں ہوں گے، وہ امام مسجدوں کے نہیں ہوں گے، وہ امام جسے ہم شیخ کہتے ہیں، شیخ کامل کہتے ہیں، پنجابی میں پیر بھی کہہ لیتے ہیں، سرکار بھی کہہ لیتے ہیں، مرشد بھی کہہ لیتے ہیں، کہتے ہیں نا بولو. قیامت کے روز تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہاں پر ایک دلیل حدیث نبوی کی ہے، اس کو میں نے بہار شریعت میں نے پڑھا ہے، پتہ نہیں کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کہا کہ جب تمہیں قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا تمہیں تمہارے ماں کے نام پر آواز آئے گی. کس کے نام پر؟ ماں کے نام پر. اب یہاں پر میرا دل کرتا ہے اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا کھول لوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں شارٹ کٹ تھوڑے مسئلے آپ کو بتا رہا ہوں. ماں کے نام پر اس لیے آواز آئے گی نا، میری یہ عقیدے کی بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی بارگاہ میں نا چند عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، آگے کہا جی ہم ایک مسئلہ بتائیں. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے، کہا کہ حضور ہمیں مسئلہ بتائیں کہ جیسے مردوں کو زیادہ شادی کرنے کا حق ہے، عورتوں کو زیادہ شوہر رکھنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سر پکڑا بیٹھ گئے، گھر چلے گئے. آپ کی بیٹی جس کو ہم حضرت امام اعظم کو جو لقب آگے والا ملا ہے نا ابو حنیفہ کا، حنیفہ کے ابو، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا. گھر میں بیٹھے تھے، بڑی پڑھی لکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی. کہا ابا جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا عورتوں نے مجھ پر یہ سوال کیا. ابا جی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ آپ پر سوال کرے میری طرف بھیج دینا، میں جواب دے دوں گی. عورتیں آئیں، وقت آیا عورتیں آئیں جواب پوچھنے کے لیے. کہا کہ آ جاؤ گھر آ جاؤ. گھر گئیاں اور بی بی پاک کے پاس بیٹھ گئیں. آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ان کا سوال مسئلہ حل کرو. کہا کہ مسئلہ پوچھو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے مردوں کو زیادہ عورتیں رکھنے کا حق ہے، وہ زیادہ ایک ٹائم پہ 2-3 عورتیں گھر میں رکھ سکتا ہے، تو عورتوں کو مرد رکھنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے
ایک ہاتھ میں پیالہ دیا، سبھی عورتوں کی ایک ایک ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا کہ اپنا دودھ اس پیالے کے اندر نکالو۔ ایک پیالے کے اندر دودھ نکالا گیا، آپ نے ایک بڑا برتن لیا، اس بڑے برتن کے اندر وہ سارے پیالے دودھ کے اس کے اندر ڈال دیے، وہ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی دودھ تھا سارے کا سارا ایک پیالے میں ڈال دیا گیا، ایک پیالے میں ڈال دیا گیا، اور بی بی پاک نے کہا کہ اب اس طرح کرو، اس پیالے میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ نکل سکتا ہے؟ بولو یار، سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں؟ سبھی کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہا کہ اپنا اپنا دودھ نکالو۔ وہ خاموش ہو گئی، حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ آپ نے کہا جیسے تم دودھ الگ نہیں کر سکتی، کل کس کو بتاؤ گی یہ بچہ کس کا ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن بڑی اس کے اندر شریعت کی پابندیاں تھی، ورنہ میں تھوڑا سا کھول کے بتاتا۔ اور کیا کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ بات سنی نا، اس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ چرچا ہو گیا۔ ان کا آج تک ان کی بیٹی کی وجہ سے، آپ کے پاس بھی بڑا علم تھا، وقت کے امام تھے، تو میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، ماں کے نام پر آواز اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کے پردے رہ جائیں، لوگوں کے پردے رہ جائیں۔ جیسے آج دیکھ رہے ہو نا آپ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی میرے آقا نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میرے آقا نے کہا کہ حلالی اور حرامی کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو نا، یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا میرے علی کا ذکر کیا کرو اس کے سامنے، علی کا ذکر کرنے سے پتہ چل جائے گا حلالی ہے یا حرامی ہے۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ تو خیر قبر سے جب اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا، ماں کے نام پر آواز آئے گی، جب قبر سے باہر نکل ہوگے پھر جاؤ گے کہاں پر؟ آواز دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ آپ گھر میں ہو نا، باپ آپ کا کہے بیٹا ابھی دروازے پر دستخط ہوگی، اور تو دروازے پر جائے گا دیکھنے کے لیے، لیکن دوبارہ تجھے گھر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جانا بھی تو نے ہے تو بتاؤ وہ کدھر جائے گا؟ پھرتا رہے گا نا، مارا مارا پھرتا رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ چوروں ڈکیٹوں کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوگی تو شاید وہ مسجد کے امام کے ساتھ مل جائے، حافظ قرآن بن جائے، سرکار کا نعت خواہ بن جائے، ہو سکتا ہے نا۔ لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے، جو آوارہ پھرنے والے ہوتے ہیں وہ نیک نہیں ہوتے۔ تو بات جو میں یہ کر رہا تھا کہ جب ماں کے نام پر آواز آئے گی، قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے، نظر کوئی نہیں آئے گا، وہاں پر پیر کی جماعت ہوگی، ہم اپنے پیر کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔